آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غوث پاک نے 12 سالہ پرانی ڈوبی بارات کو زندہ کیا ہے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس اعتراض کا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی بندہ اس واقعے کو غور و فکر سے سنجیدگی سے پڑھے تو وہ ہرگز غوث پاک پر اعتراض نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کرامت پر اعتراض کر سکتا ہے۔ قرآن و سنت کا تھوڑا سا بھی کسی کے پاس علم ہے نا، تھوڑا سا بھی اس نے کتابوں کو کھنگالا ہے، حدیث کی یا فقہ کی یا شرعی کتابوں کو تھوڑا سا بھی کھنگالا ہے، وہ قطعاً اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں آپ اس واقعے کو پڑھیں نا، مختصر میں کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں 12 سالہ پرانی بارات جو تھی وہ ڈوبی ہوئی تھی تو غوث پاک نے ان کو زندہ کہتے ہیں، یہ عقل میں نہیں آتا۔ ارے بھائی عقل میں نہیں آ رہا تو تبھی تو کرامت بن رہی ہے۔ کرامت کہتے ہیں اس کو جو عقل میں نہ آئے، آ گئی تو وہ کرامت ہی نہیں ہے۔ کرامت کا ثبوت خود قرآن نے دیا۔ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل لائے، حضرت آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے، اس طرح اصحاب کہف کا واقعہ اور دیگر واقعات یہ بتاتے ہیں کہ کرامت حق ہے اور کرامت کا صدور ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی ہے، دعا کی نا، آپ نے دعا کی تو اللہ نے برات کو واپس کیا۔ واقعہ اصل واقعہ یہ ہے، آپ نے دعا کی اللہ کے آگے، اللہ نے برات کو واپس کیا، تو اللہ برات کو واپس کر دے تو اس میں کون سی بعید ہے؟ دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2139 حدیث مبارکہ ہے کہ اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے، تو تقدیر بدل جانا حدیث سے ثابت ہے۔ تو غوث پاک کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 12 سالہ پرانی برات کو زندہ کر دے تو یہ کیا بعید ہے اللہ کی قدرت کے آگے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس خدا نے بغیر کسی بنیاد کے آسمان بنا دیا، کائنات بنا دی، زمین بنا دی، تو اس کے سامنے بندہ دعا کرے، التجا کرے، وہ دعا قبول ہو جائے تو ایسا کیا نہیں ہو سکتا؟ تو لہٰذا یہ ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں بھائی عقل میں نہیں آتا، بھائی اگر آپ کی عقل میں نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ واقعہ وقوع ہی میں نہیں آیا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں کی منطق ہے؟ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یا کہاں کا شرعی نقطۂ نظر ہے؟ تو لہٰذا یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کی لا علمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لا علم ہونے کے باوجود وہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بندہ لا علم ہے، دوسرا اس پہ ڈٹا ہوا ہے، تو بندہ کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتا 12 سالہ پرانی بارات واپس آ جائے، تو پھر تو بندہ یہ بھی کہے گا کہ میری عقل میں بھی نہیں آتا کہ بے موسمی پھل کسی کے پاس ہوں، حالانکہ یہ قرآن کہتا ہے۔ آصف بن برخیہ تخت بلقیس لے آئے، کتنا دور تھا، کتنا وزنی تھا، مفسرین نے اس پر حاشیہ لکھا ہے کہ کتنا بڑا تھا، کتنا وزنی تھا۔ وہ آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، عقل تو یہ بھی نہیں مانتی، لیکن کیا عقل نہیں مانتی تو ایمان نہیں مانے گا؟ ایمان نے تو پھر بھی مانا۔ ایمان جس طرح ہم کہتے ہیں وہاں پہ ایمان مان رہا ہے تو یہاں پر بھی ایمان مانے۔ ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کرامت ہے، کرامت میں خرق عادت ہوتی ہے، عقل کے خلاف، یعنی جس کو عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی تو ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو تبھی تو وہ کرامت بنتی ہے۔ اگر عقل تسلیم کر لے تو وہ کرامت نہیں ہوا کرتی۔